الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی شیعۃ الحسین وعلی محب الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد الی الحوض صلوات بلند نواز صلی اللہ نعرہ تکبیر بلند نواز سے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے وقت مل کے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے، واجب سمجھ کے نہیں، اوجب سمجھ کے، زحمت سمجھ کے نہیں، رحمت سمجھ کے بلند آواز سے آل محمد کی ذات پہ درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے انشاءاللہ بھائی گفتگو شروع کی جائے۔ جہاں جہاں تشریف فرمائے آپ دے کر باہر جملہ وصول کرنا ہے، بولا ہوا ہر لفظ لوہے دل پہ لکھنا ہے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ پتہ چلے میرا خطاب علی کے ماننے والوں میں ہو رہا ہے، سوچنے والوں میں نہیں۔ موضوع سخن آپ سب جانتے ہیں، حدیث رسالت باب ہے، اور اس عشرے کی آپ 7ویں نشست سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو، ایک اپنی اہل بیت۔ اگر تم دونوں کے ساتھ جڑے رہے تو میرے بعد قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکو گے، حتیٰ کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر میرے پاس لوٹ آئے۔ قرآن پہ کسی کو اختلاف نہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں سارے قرآن پہ متفق ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں تو میں کچھ پڑھ سکوں گا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ شاید آپ کو بوجھ چاہیے قرآن پہ آواز بلند تر صلوات۔ جب فرش عذاب پہ بندہ کی بات جائے، جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بے غوری کریں گے تو میں کیا پڑھ سکوں گا، اور آپ کی سر سے گزر جائے گی۔ مہربانی براہ کرم آپ میری طرف دیکھیں، اپنے ذہنوں کو، اپنی سماعتوں کو میرے حوالے کریں۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، قرآن پہ کتنے مسلمان کے فرقے ہیں سارے متفق ہیں۔ اہل بیت وہ صرف آپ لوگ ہی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ ہے کہ ان کا تعارف نبی اکرم نے بار بار کرایا تھا۔ نبی اکرم کی زندگی کے تمام لمحات اہل بیت اور ان کے متعلق ان کا تعارف کروانے میں گزر گئے، اور پھر وہ ہستی کہ جس کا ذکر سننے کے لیے آج آپ گھروں کو چھوڑ کر اس کی مجلس میں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، اس ہستی کا تعارف نبی اکرم نے بار بار کرایا تھا۔ کبھی کمر مبارک پر بٹھا کر، کبھی شانہائے عطر پر سوار کر کے، کبھی اپنی زلفیں کی معصوم مٹھیوں میں دے کر، اور یہی نہیں ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں تیری سواری ہوں اور یہ میری زلفیں نہیں تیری سواری کی مہار ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولے ماحول بن جائے گا۔ میں تیری سواری ہوں اور یہ میری زلفیں نہیں تیری سواری کی مہار ہے۔ شاہ صاحب یہ وہ واقعہ ہے شاہ صاحب جس کے راتی خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی ہیں، اور حضرت علی حیدری المعروف داتا گنج بخش نے اسے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس روایت کو اس طرح درج کیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ شہزادہ 2 شیر پر سوار تھا،
اور رسول کی زلف اس کے ہاتھوں میں تھی اور رسول اس کے اشاروں پر بول رہے تھے اور فرماتے گویا میری زلفیں تیری باغیں ہیں. بات سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں بات؟ مہار کو. مہار سمجھتے ہو نا؟ مہار کس شہر کا نام ہے شاہ صاحب؟ مہار اس شہر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سواری کو روک لو اور جدھر موڑنا چاہو موڑ لو. اب دیکھیے حسین کے اشاروں پر کون مڑ رہا ہے؟ شاہ صاحب حسین کے اشاروں پر وہ نبی مڑ رہا ہے جس کی عزت بتانے کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو پابند کیا ہے کہ تم آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبی محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلو گے. یہ شاہ صاحب اسے خطابت کا جملہ نہ قرآن کی آیت ہے، آیت مثال. جب اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تو اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ ان سے عہد لے رہا ہے کہ جب میں تم نبیوں کو کتاب اور علم دے کر بھیج دوں گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ جب میں اللہ تمہیں علم اور کتاب دے کر دنیا میں بھیج دوں گا تو پھر تمہارے بعد میرا ایک حبیب آئے گا جو تم سب کا لیڈر ہوگا، سردار ہوگا. تم سب کے سب اس پر ایمان لے رہے مصیبت میں اس کی مدد کرنا. پھر پوچھا اقرر کیا تم سب اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قال اقرر. سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا قال تشہدون، دیکھو تم سب گواہ رہے نا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا. لیکن یاد رکھنا اگر کسی نے حکم عدولی کی، یہاں پہ وعدہ کر کے جو مکر گیا صف انبیاء سے نکال دوں گا، صف فاسقین میں ڈال دوں گا. اگر جو نبی میرے محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لایا یا ایمان لایا مگر اس کی مشکل میں مدد نہ کی تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا. اب ذرا خود سوچئے شان رسالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی پر ایمان نہ رکھا یا ایمان رکھا مگر اس کی مصیبت میں مدد نہ کی تو تم نبی نہیں رہ سکتے، فاسق ہو جاؤ گے. تو جب محمد کی مدد کیے بغیر نبی نہیں رہ سکتا. جب محمد کی مدد کے بغیر، مدد کیے بغیر نبی نہیں رہ سکتا تو پھر اگر کوئی مجھ جیسا گناہگار بندہ نبی کے ساتھ بھی ہو، نبی میں مشکل بھی پڑ جائے اور وہ بھاگ جائے اور اتنا بھاگے کہ مدینہ کراس کر جائے اور جب اس کے سامنے اس کی بہن یا بیوی آئے اور اس کے حوصلے اتنے پست ہو جائے کہ اپنی بہن یا بیوی سے کہنے لگے اماں جی مجھے یہ بتاؤ مدینہ آگے ہے یا پیچھے ہے؟ جب نبی محمد کی مدد کیے بغیر نبی نہیں رہ سکتے تو مجھ جیسا گناہگار بندہ اگر محمد مصطفیٰ کی مدد نہ کرے تو پھر وہ میں تو سمجھتا کہ وہ بندہ بھی نہیں رہ سکتا. اچھا بات میری کہاں تھی؟ چل کے کہاں گئی؟ بات یہ تھی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تمام اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو پابند کیا ہے کہ میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے حبیب کے پیچھے چلو، میرے حبیب کو لیڈر مانو. لیڈر ہمیشہ آگے ہوتا ہے، قافلہ پیچھے ہوتا ہے. تو اب حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اور حکم عامر کے لیے نہیں ہے، شوکت صاحب کے لیے نہیں ہے، عام میں سے کسی کے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے لیے حکم ہوتا ہم پہلے اس کو کون سا حکم مانتے ہیں؟
ہم اس کی حکمت علی کر سکتے تھے، یہ نبی ہے، نبی اس کی حکمت علی نہیں کر سکتا، تو پھر آدم کا واجب ہے کہ محمد کے پیچھے چلے گا، عیسیٰ محمد کے پیچھے چلے گا، موسیٰ محمد کے پیچھے چلے گا، یعنی کہ جس طرح محمد چلیں گے آدم بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے عیسیٰ بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے موسیٰ بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے نوح بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے یحییٰ بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے زکریا بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے اسماعیل بھی ادھر چلے گا، جس طرح محمد چلیں گے ابراہیم بھی ادھر چلے گا، کوئی تمام انبیاء ادھر مڑیں گے جدھر رسول مڑیں گے، اور سرکار رسالت باب ادھر مڑیں گے جدھر حسین مڑیں گے۔ یہ تمام انبیاء ادھر مڑیں گے، ادھر چلیں گے جدھر رسول چلیں گے، اور رسول ادھر مڑیں گے جدھر حسین مڑیں گے۔ تو پھر ایک لفظ نہ کہیں گے کہ اللہ کی یہ حسین کی لندھی مٹھیوں میں یہ پھر زلفیں نہیں تھی، 1,24,000 نبیوں کی آبرو تھی حسین کی لندھی مٹھیوں میں۔ پھر منڈی سادے گھر کے شیعہ سنی بھائیوں میں آسان الفاظ میں یہ کیوں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا حسین کے بچپن کا کھیل ہے، اور جس کے بچپن کا کھیل یہ ہے اس کی جوانی کا عالم ہے۔ جس کے بچپن کا کھیل یہ ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہے؟ دیکھیں برادران اہل سنت کے حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم قاضی سلیمان نقشبندی الحنفی القندوسی کی کتاب جناب المودت کی روایت پیش کی ہے۔ دیکھیں میں نہ تو کوئی مناظر ہوں نہ کوئی بڑا سا عالم، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے کبھی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، لیکن یہاں پہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ کہ اپنی طرف سے کہہ رہا۔ تو اب روایت سن لیں، لکھتے ہیں کہ مسجد مدینہ کے منبر پر آفتاب رسالت چمک رہا تھا۔ سلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ برادران اہل سنت کے حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم قاضی سلیمان نقشبندی الحنفی القندوسی کی کتاب جناب المودت کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ روایت یوں ہے کہ مسجد مدینہ کے منبر پر آفتاب رسالت چمک رہا تھا، تمام صحابہ رسول معظم کے گرد حلقہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور آب روئی سے دھل ہوئی زبان سے چشمہ فیض پڑ رہا تھا، اور خطیب وہ تھا کہ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب میرا حبیب خطبہ دے رہا ہو تو ساری کائنات خاموش ہو کے گوش ہو جائے۔ آپ اس حال سے گزر گئے لفظ، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دے رکھا ہے کہ جب میرا حبیب لبوں کو جنبش دے ساری کائنات ہمتن گوش ہو جائے، خاموش ہو کے کان بن جائے۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات سننے لگ جائے، جب میرا حبیب لبوں کو جنبش دے ساری کائنات سنتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کان بن جاتا ہے، اور کان کا کام ہے سننا۔ آپ لوگوں کو کان نہیں ہے، آپ کا تو کان یہ ہے کہ یہاں سے سنتا ہے، آپ کے ایک کان کا کام ہے یہاں سے سننا، دوسرے کان کا کام ہے یہاں سے نکال۔ لیکن کوشش کیا کریں جب میں پڑھوں اس طرف آپ ہاتھ دے کے بیٹھیں تاکہ بات نہیں کرتا۔ ساری کائنات ہمتن گوش ہو جائے، بس کائنات میں سناٹا تھا، ہوائیں رک رک کر دیکھ رہی تھی، ستارے جھک جھک کر زیارت کر رہے تھے، لیکن حبیب خطبہ دے رہا ہے، ساری کائنات ہمتن گوش ہو جائے، کان بن جائے۔ اللہ کا نبی خطاب کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین دے رہا تھا لوگوں کو، ہوائیں رک رک کر دیکھ رہی ہیں، ستارے جھک جھک کر زیارت کر رہے ہیں، ارواح انبیاء قریب ہو کر سن رہی ہیں، عیسیٰ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہیں،
माशाल्लाह। اور ذات واجب نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جیسے ہی میرے حبیب کی زبان سے کوئی لفظ نکلے اسے فوراً کن سے فیکون کے سانچے میں ڈال دو. کیوں؟ یہ بشر تھوڑی ہے کہ اس کے لیے خالق کرنا پڑے. یہ تو مصطفیٰ ہے، اس کا تو امر چلے گا. یہ بشر تو ہے نہیں کہ عالم خالق سے ہو، بلکہ مصطفیٰ ہے جو عالم امر سے ہے. اس کے ہر حکم کی تعمیل ہونا ضروری ہے. اور بقول صاحب کتاب فرماتے کہ جب پیغمبر دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کے احکامات سنا رہے تھے، اچانک ان کی نظر مسجد نبوی کے دروازے کی طرف پڑی. یہاں تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں دروازے دیکھ رہے ہیں. اب ایسا ہے کہ میں آپ تقریر بھی کرتا ہوں، مجلس بھی پڑھتا رہوں اور ادھر دیکھتا رہوں. اسے سارے ملک کے دیکھیں، پتہ نہیں ادھر کیا ہے. تقریر ہمیں سنا رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں. تو نبی تبلیغ کر رہے تھے، دین دے رہے تھے، دین کے احکامات بتا رہے تھے، لیکن نظر ان کے دروازے کی طرف تھی. صحابہ پیچھے بول رہے تھے. تو وہی چھوٹا شہزادہ جو جدھر چاہتا تھا رخ پھینک دیتا تھا، وہ مسجد نبوی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. جو ہی شہزادے نے اپنا قدم مسجد نبوی کے دروازے کے اندر رکھا، شہزادے کا قدم اپنی ابا کے دامن سے الجھ گیا. قریب تھا کہ شہزادہ زمین پہ آتا، مگر رسول معظم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا. بجلی کسی تیزی صحابہ کے درمیان سے گزرے اور فاطمہ کے لال کو گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں لی. فاطمہ کے لال کو گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں لے لیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، رخسار چومے، پھر اٹھا کر لے آئے، منبر پر بٹھا دیا. پھر خطبے کا آغاز کیا سے کہ ایھا الناس ھذا حسین.